محبت سے ذات مصطفیٰ پر بلند آواز میں پڑھ لیں تمام احباب درود شریف۔ نحمدہ ونصلي ونسلم على رسول الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، حاضرین، آج کی اس محفل میں تمام شرکاء اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ایک بار پھر اللہ نے ایک اور موقع عطا فرما دیا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو اپنا موقع ضائع نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب نبی کو منانے کا موقع عطا فرما دیا ہے، راضی کرنے کا موقع عطا فرما دیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی بندہ رہ جائے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی جھولیوں کو پھیلا کر، ہر بندے کو چاہیے اپنے دامن کو پھیلا کر اپنی آس امید ریت کے ذرے سے لے کر کسی پہاڑ یا آسمان جتنی بھی جس کی خواہش ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ ضرور مہربانی فرمائے۔ کبھی بھی یہ مت سوچا کریں، کبھی بھی یہ مت سوچا کریں کہ دل میں یہ خواہش ہے، اب یہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ سے یہ کیسے مانگوں؟ وہ تیری جو بھی خواہش ہے، تیری جو بھی تمنا ہے، جس طرح کی بھی ہے، تو اپنے رب سے مانگ، رب کی شان دیکھ، رب کا مقام دیکھ، اور پھر آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں دیکھ۔ کسی اور نبی کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہی نہیں ہوا کہ جب مانگے، جو مانگے، جس وقت مانگے، جس لمحے مانگے، اور جہاں بیٹھ کے مانگے، اللہ وہیں عطا فرماتا ہے، اللہ وہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علمدار اور اس کی پوری فیملی، اس کے پورے گھرانے پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب نبی کے صدقے ہم گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسی انداز میں اپنے اور اپنے محبوب نبی کے ترانے، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں سننے اور سنانے کے موقع عطا فرمائے۔ جو احباب بیٹھے ہیں
پہلے سے لے کر آخری بندے تک، مجھے نہیں پتا کتنی دیر سے محفل شروع ہے، آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں یا کتنے آپ فریش بیٹھے ہیں، لیکن جس انداز میں بھی بیٹھے ہیں نا، بس نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالو، رہو ہم تنگوش، اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر ترجیحات، دماغ کی، دل کی، آنکھوں کی، کانوں کی، یہ ادھر ہونی چاہیے، یہ ادھر ہونی چاہیے۔ پھر دیکھ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے، اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اوہ اللہ، ہم اس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ نے جس کی قسمیں اٹھائی۔ اب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ میلاد کی محفل یا کوئی اور تذکرہ یا وسیلہ، مولانا سمجھ آئے نا بات، جب تک میں عقیدے کی نہ کروں نا مجھے مزہ ہی نہیں آتا، مجھ سے بات آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی گفتگو ہے کہ عقیدے کے متعلق کوئی پتہ نہیں ہے اور بندہ باتیں کرتا جائے، لیکن کیونکہ یہ تو علماء کا کام ہے نا، عالم، فاضل، قاری، ملا، حافظ، خطیب پاکستان، ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا نکتہ دان، اور پتہ نہیں کتنے کتنے القاب۔ میں ہوں نبی کے در کا نوکر، ان کا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا مزاج ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، نہ ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں اور اللہ کے فضل سے نہ ہماری نقل کوئی اتار سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر جذبہ ہے اور وہ حق کا ہے۔ ہمارے اندر جو گفتگو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے غلامی کی ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی مطلب، اخلاص سے بھرپور، غلامی سے بھرپور۔ ہم تو کسی کی جان بوجھ کر نقل نہیں کرتے نا، اور اللہ کے فضل سے ہماری کوئی اتار نہیں سکتا، ہماری کوئی اتار نہیں سکتا نقل، کیونکہ ہم پہ اللہ کا کرم، یہ جو غلامی کا دعویٰ ہے نا، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے۔ اگرچہ ہیں ہم مجھ سے سب اچھے، یہ ذہن میں رکھے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، میں کسی کو کمزور نہیں کہہ رہا، ہیں سب اچھے، لیکن اللہ کے فضل سے جب غلامی کی بات آتی ہے نا، نوکری کی بات در مصطفیٰ کے ساتھ آتی ہے تو پھر پتہ نہیں ذرا دل مچل جاتا ہے، پھر اپنے جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، نوکر کوئی نظر نہیں آتا، عالم بڑے، فاضل بڑے، مقرر بڑے، شریلے گریلے، ہر چیز بڑی، لیکن جب غلامی کی اور نوکری کی بات آتی ہے نا، پتہ نہیں کیا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ میں کہتا ہوں نبی کے در کا سب سے بڑا نوکر میں ہوں، اللہ کے فضل اور نبی کے در کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا بھی میں نوکر ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر ہستی کا نوکر ہوں، آپ کے غلاموں کا میں نوکر، آپ کی آل کا، آپ کے اصحاب کا، ہر کسی کا۔ بس یہی بات ہے جو اوروں سے تھوڑا سا مجھے الگ کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ عالم بڑے، فاضل بڑے، مقرر بڑے، بڑے بڑے جھولا بیاں، یہاں ہر کسی کو اٹھائیں اور بٹھائیں، پتہ نہیں کیا سے کیا، ایک دوسرے کو آپس میں کوئی اٹھائے بٹھائے، کوئی لڑا کے چلا جائے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، لڑا کے۔ کیوں پریشان تھی کہ میری گالی ہیں؟ منہ نہ لٹکایا کرو نبی دے درد غلاموں دے سامنے بے کے، منہ مت لٹکایا کرو، جوش سے سینہ کھول کے بیٹھا کرو، پتہ چلے نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ بے شک اللہ کا کرم، اللہ کا فضل آپ پہ بہت زیادہ ہے، آپ پہ بہت زیادہ ہے۔ آج کسی معترض کے اعتراض کی بات نہیں ہوگی، اگر آ گیا تو پھر بچے گا ہی نہیں، یہ بھی تو پکی بات ہے نا، اگر کوئی آ گیا حضرت تو پھر اس نے بچنا نہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے فتوے لینے ہیں، مسئلے بتانے ہیں، علماء سے، مفتیوں سے جا کے پوچھو، سر سننی ہے، کوئی کلام سننے ہیں، ثنا خانوں سے سنو، ابھی بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ ہم تو صرف اپنے من کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے نبی کی غلامی کا جو یہاں جذبہ اندر چھپا ہوا ہے نا، چھپا ہوا، دعا کرو کہ یہ ہمیشہ ایسے رہے، دعا کرو یہ ہمیشہ ایسے رہے۔ ہمیں نسبت ہے در مصطفیٰ کے ساتھ، ہمیں نسبت ہے شیر خدا کے ساتھ، ہمیں نسبت ہے در سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، ہمیں نسبت ہے حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اور ہمیں نسبت ہے حسین بادشاہ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اگرچہ کچھ احباب کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے حق بیان کرتے، کیونکہ جو حق کے ساتھ چلا ہی نہ ہو، جو حق کے ساتھ چلا ہی نہ ہو، اگر اس کے سامنے حق بیان کیا جائے اسے تب تکلیف، اگر اس کو حق بیان کرنا پڑے اسے تب تکلیف، اسے تب بھی مسئلہ اس کے لیے، کیونکہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، اس میں شامل ہی نہیں ہے حق بیان کرنا، وہ تو بس اظہر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن کیوں میں نوکر ہوں در مولا علی کا، در مولا علی کا، اور وہ واحد ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اصحاب اور اولاد میں رکھی ہے کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے۔ یہ کو میں نئی بات نہیں کر رہا، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ہم پتہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں، ہم اس کو سمجھتے کیوں نہیں، ہمیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ حق کا شوق بڑا رکھتے ہیں ہم کہ سنیں بھی حق، بولیں بھی حق، لیکن جب تک جو جس کے پیچھے حق ہے، جب تک ان کے مقام کا حق ادا نہ ہوا ہو، تیرے اندر حق کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے تو ان کا حق ادا کرنا، غلامی کا حق ادا کر، نوکری کا حق ادا کر، اپنے عقیدے اور ایمان کا حق ادا کر۔ جب یہ حق ادا ہو گئے تو پھر اللہ کے فضل اور کرم سے تیری زبان بھی حق کہے گی، اور تیرے کان بھی حق سنیں گے، اور تیری آنکھیں بھی حق دیکھیں گی۔ پہلے اپنے آپ کو وہ جو حق ہے، حق جس کے پیچھے ہے، جہاں جہاں علی جائے گا حق اپنے عقیدے کو لانا در مولا علی کو، پہلے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو لانا پہلے در مولا علی علیہ السلام پہ، پھر دیکھ اللہ کی کرم نوازیاں، پھر دیکھ اللہ کی کرم نوازیاں۔ اور علی کا تذکرہ سن کر جس بندے کا چہرہ لٹکے، نہیں آئی سمجھ، جس بندے کا چہرہ لٹکے، اوہ اللہ، یہ اللہ کے محبوب نبی نے پیمانہ بتایا ہے، کو ہماری طرف سے تو ہے نہیں۔ اگر اللہ کے محبوب نبی نے یہ پیمانہ نہ بتایا ہوتا نا تو معترض کی باتیں پھر سننے کا مزہ آتا ہمیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرما دیا ہے، بتا دیا ہے، اور سامنے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ علی کا تذکرہ چھڑ جائے، علی علیہ السلام سامنے تشریف لائیں تو لوگوں کو دیکھا کرو، لوگوں کے چہروں کو دیکھا کرو۔ جس کا چہرہ لٹک رہا ہے، جو پریشان ہو رہا ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ سن رہا ہے نا، اب بھی تو سن رہا ہے نا وہ اسے چاہیے اے اپنے ایمان بچا، اپنا ایمان بچا، اپنے آپ کو بچا۔ اللہ کے محبوب نبی کے متعلق اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکدار چہرے کی قسم، اے محبوب، ویسے تو سورج جب ایسا ایک شباب آتا ہے سورج پر، ایسا ایک مقام آتا ہے سورج پر کہ جب وہ نہ کمی کی طرف ہوتا ہے نہ ڈوبنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے، چاشت کا وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ جب سورج کی جتنی بھی ضیاء ہے نا اس میں بڑی چاشنی آ جاتی ہے، بڑی چاشنی آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چہرہ مبارک کا یہ جو سورج کی ضیاء ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے چہرہ مصطفیٰ کی جو سورج کو عطا ہوئی۔ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، کچھ نہیں تھیندا تو کوئی تھا نبی دے دردہ نوکر بیٹھے بندے تا ایڈو پتہ نہیں کہ بھنڈا نے کوئی بدھا چڑھا کے اگاں پیچھا پڑھنا شروع کر دیں نا، اے پورا درود شریف پڑھا کرو، پورا درود شریف۔ افسوس تو ان علماء پہ ہوتا ہے نا، ان نقیبوں پہ ہوتا ہے، ان نعت خانوں پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے، پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے، محفل پہ نہیں بلائیں گے۔ اسی طرح ہے نا، کوئی لنگر نیاز نہیں پیش کریں گے، اور تجھے یہ بھول گیا ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اے علمدار، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیرے پورے گھرانے پہ فضل اور کرم فرمائے۔ تو ماحول بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، تم نے بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی کے تذکرے کی محفل ہو تو ماحول اسی طرح خوبصورت ہونا چاہیے، ماحول اسی طرح اے ونگار نہ بھگتائی کرو، یہ محفل سجائی اس وقت کرو کہ جب تم مکمل طور پر تیار ہو جاؤ، مکمل طور پر تیار ہو جاؤ، چاہے کمیٹی کی محفل ہو،
پوچھ لیا کرو کمیٹی والوں سے کہ اگر تیرے پاس کوئی نہیں ہے اتنی ہمت طاقت تو میں اس کی جگہ پہ مناتا ہوں، اگلا کوئی منائے، لیکن میں پھر اس انداز میں منانی چاہیے کہ پتہ چلے نبی کے در کی محفل، پتہ چلے کہ نبی کے در کی محفل ہے۔ تمہیں کیا پتا یہ نام لینے کے لیے ایسے بس 2-4 ڈبے کھڑے کیے، سب بھائی دی جاتے، میزبان آندہ پہ تھے ویندہ پہ، کہلے اندے تھے کہلے اندے، یہ محفل کے یہی اصول ہیں، یہی تقاضے ہیں۔ افسوس تو اسی بات کا لگتا ہے مجھے کہ لوگ آ کے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، سمجھانے والا کیوں کوئی نہیں، کیوں نہیں بتایا گیا آج لوگوں کو؟ یہ میں کسی کمزور یا غریب آدمی کی دل آزاری نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور معاملات میں سب کچھ کر سکتے ہیں، وجہ پرچی نکل آوے تادن خیر ہے نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو شان عطا کی ہے نا اپنے محبوب نبی کو، اس شان کے تحت محفل سجایا کر اور منایا کر، پتہ چلے۔ سمجھ آئیے نا بات کی، محفل سجا منا لیکن بھرپور انداز میں منا، لطف آئے، لطف ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن تجھے کیوں اتنی کوئی وہ اکتاہٹ پڑی ہوتی ہے؟ بس محفل شروع بھی جلدی ہو جائے اور ختم بھی جلدی ہو جائے، پرچی جو کیوں ڈاکٹر تو جنیاں دیا بس ماہن محفل وجہ دی پرچی نکل آوے جی میں آپ بھی نکلی، پتہ نہیں منائی ہے محفل کے کوئی نا، میں پتہ نہیں پتا، لیکن اگر نہیں منائی تو میں آدھا بیٹھا خان صاحب تک محفل ہونی چاہیے تو میں گاج واج کیوں ہونی چاہیے؟ بس ایسے جان چھڑا کے لگا نہیں، نبی کے در کا نوکر، سن لو پہلے سے لے کر آخری بندے تک، اگر اس نبی کے در کے نوکر کو بلاؤ گے تو محفل کا اہتمام پورا ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی نا؟ محفل ہو پھر پتہ چلے نا، کمال ہے۔ اور باتوں میں تو اتنا اخراجات کر دیتا ہے، جلے نبی دے نام تے لیسے نا، جلے نبی دے نام تے لیسے نا، اوہ لے اے دے گن ہیک دے بدلے یار ہم مل سیا، ہاں کبھی منا تو صحیح نا، کبھی لگا کے تو دیکھنا اللہ کے محبوب کے نام پہ۔ میں نے آپ نے محفلیں وہ اٹینڈ کی ہیں، وہ کمیٹی کی محفلیں، کمیٹی آتی ہو نا، ہاں کمیٹی کی محفلیں جو ہوتی ہیں اس طرح مہربانی فرمایا کر، نہ اپنی محفلوں کو اس انداز میں لوگوں کی باتوں کا سبب بنا، لوگ کیوں بات کریں تیرے اوپر، لوگ کیوں بات کریں، جتنا مرضی تیرے پاس ٹائم ہے، جب تو مکمل طور پر سجانے کے قابل ہو جائے تب محفل سجا نا، اللہ کے محبوب نبی کے در کی۔ اگر ایک کی پرچی نکل آئی ہے وہ نہیں منا تو اور کر لے نا، اے ضروری نہیں بجانی پورا انداز نکلے وہی مناوے، ہاں اگر نکل آوے تب اب یہی منا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات کی؟ افسوس اسی بات کا ہے، میں اس نبی کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب نبی کو اس جہاں میں بھیجا نا، آنے سے پہلے آپ کے کمالات اور معجزات پہلے شروع ہو گئے تھے، کسی نبی کے معجزات پہلے شروع نہیں ہوئے۔ یہ سنیں غور کریں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس انداز میں معجزات شروع ہوئے ہیں پہلے اور کسی کے نہیں ہوئے، تو اس نبی کی محفل میں بہمون المنا میں ودت ہے، میں چپ کر کے لگا ونجا گفتگو کر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگینی پیدا کرو، چاشنی پیدا کرو، محبت و مودت پیدا کرو، بچے کھیلنے دے قابل ہیں، بچوں کو کچھ نہ کرو، سمجھ آئیے نا بات کی؟ ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، زیادہ زیادہ کہہ کرے سی نسرے سو، اللہ خیر کرے، یہ کیڑی گل ہے؟ یہ میرے مقدر ہے جتھا نبی دا ذکر لکھا ہوئے تو سید کے ہی پاسے تھی ونجو، میں نبی دا ذکر کرے صحیح کرے ساں، میرے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دیتے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کبھی خود ویسے سوچا کر، محفل سجانے منانے والے نا، کبھی خود سوچا کر گھر میں بیٹھ کر کہ یہ ہم اپنے اوپر وزن کیوں محسوس کرتے ہیں، یہ کیوں بار محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا نہیں ہے۔ اوہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے جنت بنا کے لوگوں کو دے دے، اور تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی اور راستے ڈھونڈ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان بھی بنائے، ساتوں زمین بھی بنا دے، اور اس میں تمام کی تمام مخلوق کو اپنے محبوب نبی کی رحمت کے سائے، رحمت کی چھت تلے دے کے اے مقام مصطفیٰ سن مقام مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہو جائے، 7 آسمان بھی بنا دے، جنت بھی بنا دے، 7 زمینیں بھی بنا دے، اور اس میں تمام کی تمام کم و بیش 18,000 مخلوق کو بنانے کے بعد کہے کہ ان کے لیے جو صرف رحمت ہے نا وہ میرے محبوب نبی کی ذات ہے، صرف جو رحمت ہے وہ میرے محبوب نبی کی ذات ہے۔ اپنی امیدیں اور آسیں اور مقاموں کی طرف لگانے والے بھولا ہوا ہے تو، اوے بھٹکا ہوا ہے تو نے صرف کلمہ زبان سے پڑھا ہے، اگر دل سے پڑھا ہوتا تو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور مقام پر تو جا ہی نہیں سکتا تھا، تو جا ہی نہیں سکتا تھا کسی اور مقام پہ۔ تیرا ذوق کیسا ہے کہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے اور راستے تلاش کر رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس کے محبوب نبی کا وسیلہ دیے بغیر تو خواہشات پوری کر رہا ہے۔ یہ وقتی طور پر تیرا پیٹ تو بھر سکتا ہے، یہ وقتی طور پر تیرا پیٹ تو بھر سکتا ہے، تیرے ناقص عقل کے اندر کوئی اور طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا برزخ اور معاشر کو اگر بچانا ہے تو در مصطفیٰ ہے، صرف در مصطفیٰ ہے، صرف در مصطفیٰ ہے۔ اور اتنا بڑا اللہ کا محبوب نبی، اتنا بڑا اللہ کا محبوب نبی ابھی اپنی ماں جان کے بطن اطہر میں آئے، جہاں پر اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا قدم رکھیں، پہاڑ پہ قدم رکھیں تو وہ روئی کا گدہ بن جائے۔ سننا ذرا غور سے، اچھا جس سمت میں جاتی ہیں، جس سمت میں جاتی ہیں تو آگے سے کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہیں کوئی صدا آ رہی ہے، کہیں کوئی درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اے جس کا ایسا نبی ہو نا تو اس کے لیے یہ کہنا بنتا ہے، اس کے لیے یہ کہنا بنتا ہے، کیا کہنا بنتا ہے؟ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ۔ یہ ہیں عاشق لوگ، یہ ہیں عاشق لوگ جو اس معیار تک اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر، میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، میرے فرض فریضے حج زکاتاں، میرے فرض فریضے حج زکاتاں، صوم صلاۃ اذان بھی تو، جے یار فرید، جے یار فرید
قبول کرے اوے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تا کہ تر کم تر آہ کر ودنا نہیں تا کہ تر کم تر آہ کر ودنا لا شے لا امکان بھی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو اے میرا دین بھی تو ایمان بھی تو اے یہ عقیدہ کام آئے گا قبر میں، یہاں تو آئے گا سو آئے گا نا۔ اور جس وقت اللہ کے محبوب نبی سامنے ہوں گے اور بندہ کہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، فرشتے تکیں گے بھائی یہ تو تمام سوالوں کا جواب ایک مصرے میں آ گیا، ایک ہی مصرے میں آ گیا ہے نا، تو پھر فکر کس بات کی، پھر فکر کس بات کی؟ اللہ کے فضل اور کرم سے اے لوگو آج جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدا را اس کو ضائع مت کرنا، خدا را اس کو ضائع مت کرنا۔ اللہ کے محبوب نبی کا فرمان کہ آپ کی امت کا سب سے غریب کون ہے، اللہ کے محبوب نبی کے فرمان میں سنو کہ امت کا سب سے غریب کون ہے؟ کیا وہ غریب ہے جس کے پاس مال نہیں ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جس کے پاس گاڑی بنگلہ صحت آنکھیں کان ان میں سے کوئی چیز وہ غریب ہے؟ نہیں، بالکل وہ غریب نہیں ہے۔ اب اللہ کے محبوب نبی کا فرمان سن اور اپنے ادھر ادھر بھی دیکھ، ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ، دوسروں کو تکنے سے پہلے، دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے کہاں دیکھ؟ اپنے گریبان میں دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک، اور پھر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو توبہ کر، کوئی کمی بیشی ہے تو توبہ کر، کیونکہ یہ جو توبہ ہے نا اس کا بڑا مقام۔ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور قطب ربانی شہباز لامکانی اور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی والحسینی نجیب الطرفین گیلانی سید، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ ہے نا توبہ، یہ توبہ اسی طرح ہے جس طرح کسی بنجر زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش برسے اور وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح سوکھے دلوں کو اگر سرسبز کرنا ہے تو اللہ سے توبہ کر۔ لیکن یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اور اپنے رب سے توبہ کرتے ہوئے قطر آتے ہیں، اللہ بچائے ان سے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ بچنا ہے کہ نہیں بچنا آپ لوگوں نے؟ اونچی بولو۔ اللہ بچائے آپ، اللہ بچائے آپ کو۔ حملے بڑے ہو رہے ہیں، حملے بڑے ہو رہے ہیں۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے نا کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کی عبادت کو دیکھ کر قرآن کو پڑھتا دیکھ، اتنا اچھا آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں گے بندے کہیں گے اوہ بڑا دیندار ہے، بڑا۔ اے سنو، ان کی شکلیں بھی آئی ہیں حدیث پاک میں، ان کے طریقے بھی آئے ہیں، لیکن جو اگلی بات آئی ہے نا کہ وہ جو بھی بات کریں گے یہاں سے اوپر کریں گے، دل میں کوئی اور بات ہوگی، دل میں کوئی اور بات تو سچی ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت، صاحب قرآن کے مقام پر اعتراض، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز میں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ حیرت ہے یار،
تیرے اوپر عجیب بات ہے، درود شریف یہ پڑھ رہا ہے، نبی کے مقام پہ اعتراض ہے، نبی کی اولاد پر اعتراض ہے، اوے نبی کے ماں باپ پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں رہا تو۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ حدیث پاک کیسے سچی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے نا اسی طرح؟ بات اسی طرح ہے نا کہ یہ کہاں سے پڑھیں گے زبان سے؟ دل میں تو ان کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو خالی ہے، وہ تو کالا ہو چکا ہے۔ اب بات تو یہی ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کی باتیں کریں صاحب قرآن کے متعلق، بالکل عقیدہ درست نہ ہو تو پھر معلوم ہوا کہ یہ زبان سے پڑھ رہے ہیں، دل سے نہیں پڑھ رہے، اور بات تو دل سے ہوتی ہے نا، زبان کا کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح دیکھیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں گے نا کہ امت کا غریب کون ہے، امت کا غریب کون ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے جو غریب ہے؟ نمازوں کی کمی والا غریب ہے؟ نہیں۔ جس نے روزے کم رکھے ہیں غریب ہے؟ نہیں۔ یہ عمل کی بات ہو رہی ہے، یہ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا زکوٰۃ کم دی ہے غریب ہے؟ نہیں۔ حج کم کیے ہیں؟ نہیں۔ اے اللہ کے محبوب نبی فرما دیجئے، بتا دیجئے، ہماری تو عقل یہاں پر آ کے رک گئی ہے، اب آپ مہربانی فرمائیں۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب نبی نے تفصیل بتائی ہے کہ معاشر کا میدان ہوگا، معاشر کا۔ میں اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کی محفل میں اگر بات پسند آئے، دل کو لگے، اور پھر بھی بندہ سبحان اللہ نہ کہے تو میں اسے کنجوس تو کہہ سکتا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سبحان اللہ میں کون سی کنجوسی رکھنی ہے؟ کوئی خوف ہے، کوئی پریشر ہے تو وہ بتا، اگر نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ کہے جس انداز میں کہنا ہے۔ اچھا مجھے جو یہ بالکل آرام سے مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا، مجھے پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں میں تھا کاوڑے بیٹھے نہیں، سچی گل یا میری گل بھی ہو سکتا ہے سمجھ نہیں پئی آندی، کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے یا میرے الفاظ کا کوئی مسئلہ ہے، شاید سمجھ نہ آندی پئی ہوئے، ایویں یک دم ایویں وہ جو اکھی ایویں تاڑ گل ایویں کر کے بڑھا تو سمجھ ہی نہ آمنی، نہ بیٹھے کرو یار، نہ میں کو ڈرایا کرو، تو آپ ہی تھوڑی جی مہربانی دے شفقت فرمائی کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ پتہ چلے نا کہ بندہ سن رہا ہے، اپنے جسم کے کسی حصے سے تو اظہار ہونا چاہیے نا، کہ سمجھ بھی آ رہی ہے اور لطف بھی آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے اور لطف بھی آ رہا ہے۔ اچھا بھائی جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، خدا شاہد ہے، جتنا چشتی تے قادری بندہ بیٹھا ہو سی وہ ایمیں نکھر کے بیٹھا ہو، جدا تھی کے بیٹھا ہو، یہ قدرتی بات، میں کسی اور سلسلے کی توہین تو نہیں کر رہا نا، لیکن کم از کم میرا اپنا سلسلہ ہے، میرے اپنے ذوق کی بات ہے۔ ہمیں جو پتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کا تذکرہ چھڑے، مقام کی بات ہو اور روح میں چنگاریاں پیدا نہ ہو، ہائے ہائے روح میں چنگاریاں پیدا نہ ہو، تیرے رونگٹے کھڑے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ کہے کہ میں چشتی ہوں، میں ہند الولی کا غلام ہوں، اور بندہ کہے میں قادری ہوں، میں غوث جلی کا مرید ہوں، اور اللہ کے محبوب نبی کا تذکرہ چھڑے اور اس کے من میں خوشیاں نہ دوڑے۔ اے قادری اور چشتی لوگ تو وہ ہیں اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے، کہ جب بھی اللہ کے محبوب نبی کے صحابہ غلام حبشہ والے آمد مصطفیٰ پہ جب رقص کیا کرتے تھے تو کبھی کپڑوں کو پھاڑ دیتے تھے، کبھی اماموں کو اڑا دیتے تھے، ہم بھی انہی کے غلام ہیں۔ ماشاءاللہ سمجھ آئی نا؟ تو اس اللہ کے محبوب نبی کے خاندان کے فرد فرید کا مرید ہے، جس کے 3 سلسلے، 3.5 سلسلے جس کے مرید ہیں، اور پھر نبی کا غلام بیٹھا ہو، غوث جلی کا نوکر بیٹھا ہو اور اسے پتہ نہ چلے۔ بیٹھنا ہی فضول ہے، پھر تو بات کرنا ہی فضول ہے نا، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے جس اس سلسلے کے لوگ جہاں بیٹھیں گے ان کا انداز اپنا ہوگا، ان کا انداز اپنا ہوگا۔ بات چلی ہے کہ نبی کا کون سا امتی غریب ہے، غریب ہے، کس کے پاس کون سی کمی ہے؟ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ سنو، معاشر کا دن ہوگا
کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال کی گٹھڑیاں اٹھا کر ہر چیز اعمال فل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، میزان پہ رکھیں گے تو عمل سب حقوق اللہ سے بھر جائے گا۔ ابھی اس کے اعمال تول رہے ہوں گے تو ایک طرف سے کچھ لوگ آئیں گے، پھر دوسری طرف سے کچھ لوگ آئیں گے، پھر تیسری طرف سے کوئی اپنا عزیز و اقارب آئے گا، کوئی رشتہ دار آئے گا، کوئی ہمسایہ آئے گا، کوئی دور نزدیک سے تعلق رکھنے والا آئے گا، کوئی نوکر، کوئی ملازم آئے گا، کوئی کمزور، کوئی طاقتور آئے گا۔ ایک کہے گا جی اس نے ساری زندگی مجھے گالیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کاٹو اس کی نمازیں کاٹ دو۔ اور آئے گا اس نے جی میرے ساتھ ساری زندگی قطع تعلق کی رکھی بغیر کسی وجہ سے، صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر، صرف دنیا داروں کو خوش کرنے کی خاطر، یہ جب بھی ملا منہ بگاڑ کے ملا، جب بھی ملا گالی دے کے ملا، کیونکہ یہ بڑا تھا میں چھوٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ روزے جانے دو، غور سے سن، اپنے عمل دیکھ، اپنا کردار دیکھ۔ میں تیری نمازوں کی بات نہیں کر رہا، تیرے روزے، تیرے حج زکاتوں کی بات نہیں کر رہا، میں تیرے صدقات اور خیرات کی بات نہیں کر رہا، میں تیرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تیرے تعلقات کی بات کر رہا۔ اب دیکھ اللہ کس انداز میں ضائع کرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام کے تمام عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی اعتراض کرنے والے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو ایسے لوگوں کو کمزور سمجھا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو یہ بڑے پہنچے ہوئے نکلے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق تھے نا۔ آج ہم جس کو جتنا حقیر سمجھتے ہیں نا، یہ دیکھ لے جس طرح تو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ عالم دنیا میں اگر تیری تقسیم الگ ہو گئی ہے، تیرا نسب الگ ہو گیا ہے، تیرا مقام الگ آ گیا ہے، تیرا حسب کچھ اور ہو گیا ہے اس سے، لیکن یہ دیکھ لے ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ جب یہ ہر چیز، لیکن ابھی لوگ اعتراض کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آ بھئی تو بتا، اس نے جی میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میری غیرت کو بری آنکھ سے دیکھا تھا، میرے گھر میں اس کے معاملات بہتر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ عمل ہیں، فرشتے کہیں جی ختم۔ اللہ پاک کہے گا کہ اب اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ ساری زندگی جس نے شراب نہیں پی، اگر اس کا اعتراض آ گیا شرابی کا، وہ شراب تمام کی تمام اس کے حصے، وہ دیکھتا حیران رہ جائے گا کہ میں نے تو آج تک ساری زندگی، میں نے اپنی پوری زندگی شراب سے اتنی نفرت کی ہے، میں شراب سے دور ہو گیا، لیکن اب شرابی کا حصہ میرے کھاتے میں آ گیا ہے۔ اور آئے گا بندہ جس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہاں بھئی سنا تیرے ساتھ اس نے جی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، یہ زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ سب سے برا عمل اس کا کون سا ہے، وہ بندے اعتراض کرنے والے کا۔ فرشتے کہیں گے یہ بڑا زانی تھا، یہ شریعت کی حدوں کو توڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کے سارے اعمال اس کے کھاتے میں ڈال، اس کے سارے، اچھا وہ صاف ہوتے جا رہے ہیں، وہ صاف ہوتے جا رہے ہیں اور یہ برباد ہوتا جا رہا ہے، وہ صاف ہوتے جا رہے ہیں، یہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اے خدارا، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھ۔ اگر تیرا دنیا میں کسی سے معاملہ ہے تو یہ دیکھ لے، یہ اپنے عملوں پہ نہ جا، اپنے اعمالوں اور سجدوں پہ نہ جا، اپنی نمازوں پہ نہ جا۔ میں دیکھوں گا روز محشر ایک عام آدمی مجھ جیسے گنہگار آدمی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو تیرے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، اور اگر سرور کائنات کونین کے والی کے ساتھ تیری کی ہوئی زبان درازی یہ تجھے کہاں تک برباد کرے گی، یہ ذرا سوچ اور عقل کے ناخن لے۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اتنا بڑا عطا کر دیا ہے، اللہ نے مقام اتنا بڑا عطا، جو اللہ کا محبوب نبی ہے اس کی شان میں تو کرے گستاخیاں اور تم کرے سجدے، تیرے سجدے کوئی سجدے وجدے نہیں ہیں، تو پڑھے نمازیں، لوگوں کو کرے تبلیغیں۔ اللہ کا محبوب تو کہہ رہا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تیری نمازیں کاٹ دی جائیں گی، اور اگر تیری زبان سے، تیری تحریر سے، تیری تقریر سے اللہ کے محبوب نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بندہ کس کو سمجھائے اور کیا سمجھائے؟ جس کے عقل پہ پردے پڑ جائیں
جس کا دل کالا ہو جائے اسے سمجھ نہیں آئے گی. اور سمجھ آپ کو تو آ رہی ہے نا سمجھ کے نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے. اللہ کے محبوب نبی کے اصحاب وہ اصحاب ہیں کہ جن کی پاکیزگی اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب نبی تیرے جو صحابہ ہیں ان کا دل سب سے اچھا ہے. اب گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. تو ان پہ اعتراض کر رہا ہے تو یہ پتہ چلے گا نا. عام آدمی پہ تو تانا، اس کے خلاف غلط بات کرے، اس پہ جھوٹ بولے، اس پہ بہتان لگائے، اس کے سارے عمل تیرے کھاتے میں. اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ پہ جب تو بہتان لگاتا ہے، جب پاک صحابہ پہ بہتان لگاتا ہے. آج میں نے ایک وعدہ لینا ہے آپ لوگ. بہتر ہے میرے وعدے لینے سے پہلے محفل کو چھوڑ کے چلا جائے وہ بندہ جو وعدہ نہ دے سکے. لیکن یہ بات پکی ہے، اگر وعدہ دیا تو نبھایا تو اس کا اجر اللہ جانے، اللہ کا محبوب نبی جانے. اور اگر تو نے وعدہ خلافی کی تو معاشر کے دن میں تم سے وہ قرض لوں گا. میں پہلے کہہ رہا ہوں خدا را. آج صبح کی محفل میں بھی میں نے یہی بات کی ہے، آج صبح کی محفل میں بھی میں نے یہی گزارشات کی ہیں. لیکن میں یہاں کیوں نہ کروں؟ وہ آکشن چنگا پیرے ساکو پھنسا گئے تھے اتھوان کی علمداری دا مرید تاں پر ادھر آئی کوئی اتو ٹپ گئے نا. اللہ کی شریعت سب سے مشکل اپنے گھر میں ہے. شریعت کا جو لاگو کرنا ہے سب سے مشکل اپنے گھر میں شریعت کو لاگو کرنا ہے. اسی طرح اپنے لوگوں پر اپنے اصولوں کو منوانا یہ بھی سب سے مشکل ہوتا ہے. لیکن میں تو نبی کے در کا نوکر ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. یہ جہان، رزق، مال، جان، اولاد چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ناموس رسالت پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. آج ناموس رسالت کے متعلق لوگ طرح طرح کے جلسے بھی کرتے ہیں. ناموس رسالت، ناموس رسالت. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق گستاخیاں ہوتی رہیں تو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. بتا تو صحیح ناموس رسالت ہے کیا؟ بتا تو صحیح کہ ناموس رسالت کہا کسے جاتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کہا کسے جاتا ہے؟ محبت مصطفیٰ کہا کسے جاتا ہے؟ تو خدا را وہ وعدہ دینے سے پہلے یا تو مہربانی کر کے اکھی بند چکریں بھامے میں کو نظر آئی ویسے ہاتھ نہ چاہمیں باتی میں کو نظر آ ویسے میں کہیں کو نہ دے سیساں. لیکن اگر وعدہ کرنا ہے تو پکا کرنا ہے. اللہ کے محبوب نبی کا یہاں ایک اور فرمان سنتے جاؤ، یہاں فرمان سنتے جاؤ. اللہ کے محبوب نبی نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یہ 4 نشانیاں جس میں آ جائیں اگر مجھے اندیشہ نہ ہو لوگوں کے سست ہونے کا تو جا گلی میں اعلان کر اور ان کو جنت کی بشارت دے کہ انہیں کوئی جنت سے روک نہیں سکتا. اس میں ایک یہ بات بھی ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جو بندہ کرے پکی اور سچی توبہ یا نبی کی محفل میں کرے وعدہ، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. حدیث پاک وہ ہے جو میں پہلے بیان کروں. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو شخص پکی توبہ کرے، پکی توبہ، اتنی پکی توبہ کہ جس برائی سے توبہ کرے پھر اس کی کیفیت یہ بن جائے کہ جس طرح کسی کا دودھ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ کا جس طرح دودھ دوہنے کے بعد دوبارہ تھان میں نہیں جاتا نا، اگر وہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اسی طرح پکا رہے، اپنی اس سمت میں، اپنے اس گہنا پر نہ لوٹے، جس طرح دودھ واپس نہیں جاتا وہ سمجھے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا. اے عمر جا کے اعلان کر کہ اللہ کا محبوب نبی کہہ رہا ہے اے جس کے بچوں کی ملکیت ہے جنت، اس جنت کا اعلان کر رہا ہے اللہ کا محبوب نبی کہ اسے جنت سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی عمل نہیں روک سکتا، کوئی شے نہیں روک سکتی. بس اپنی توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں میں اسی طرح نہ پلٹے جس طرح دودھ واپس ہے. آپ نے کرنی ہے نا توبہ کرنی ہے تو پھر اسی طرح پلٹنا نہیں اس گناہ کی طرف، اس جبر اور اس زیادتی کی طرف. وہ جبر کسی پہ نہیں ہے، اپنی جانوں پہ ہے. وہ زیادتی کسی پہ نہیں ہے، اپنے مرنے والوں پہ زیادتی ہے. وہ ظلم کسی پہ نہیں ہے، اپنی اولاد پہ ظلم ہے. آخر کیا وجہ، ہم کیوں کرتے ہیں؟ کس کو منانے کی خاطر، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے نا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، پھر کسی مولوی یا پیر کی بات کو مت مانو.
اچھا اور تھوڑا سا نزدیک آ جاؤ، تھوڑا سا نزدیک آ جاؤ، اپنے دل سے پوچھ لو۔ تو اپنے دل سے نہیں پوچھتا، اتنا تیرا دل کالا ہو گیا کہ تجھے اپنے دل سے پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، یا تیرا دل جواب نہیں دے رہا۔ جو دل تیری بات کا جواب نہیں دے گا وہ اللہ کے محبوب نبی کی شان میں دھڑکے گا کیسے دھڑک سکتا ہے؟ نہیں دھڑک سکتا۔ اس لیے خدا را آج میرے ساتھ وعدہ پکا کرنا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی بات نہیں کروں گا، بات تھوڑی دیر بعد ہوگی، لیکن اگر وعدہ پکا کیا تو پھر معاشر جانے، اور جس کی خاطر وعدہ کر رہے ہو وہ ہستی جانے، وہ شافی معاشر جانے۔ اور اگر وعدہ توڑا تو پھر اس کا حساب میں لوں گا۔ اگر میری بات ہے غلط، یہ بات بھی سنتے جائیں، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، میں فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے نقصان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تمام کا تمام جرم اللہ میرے کھاتے میں ڈال دے، اللہ میرے کھاتے میں ڈال دے۔ اور اگر میں کر رہا ہوں تیری بھلائی کی بات، کیونکہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے محبوب نبی کا امتی ہے، اور تیرے ساتھ میرا کون سا رشتہ ہے؟ یہ تھوڑا ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اور آج جس کی خاطر ہم نے یہ عہد کرنا ہے نا، جس ذات کی خاطر، اس کا احسان ہم پہ کتنا ہے، احسان ہم پہ کتنا ہے۔ بانیان میں فرمائشہ بہت گھٹ بنے نہیں بنے نا، تو پتہ ہے نا بہت گھٹ بنے نا، لیکن محفل دے انتظام اہتمام دیکھ کے نا میرا دل نہیں کریں دا بھی ایڈی فرمائش ڈاکٹر اشرف دے علمدار کھوڑ گئی تھی نا، یہ اگر میں نہ منی انہاں دی تو میں اپنے دل دے وچ منصف ہو ساں کہ میں زیادتی کر آیا۔ سمجھ آ گئی نا باتوں کی؟ نہیں تو ہر کوئی اپنی گفتگو کرتا ہے، میں بھی اپنی گفتگو کرتا ہوں، اس لیے۔ لیکن آج فرمائش ان کی ماننا پڑ رہی ہے، کیونکہ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی اوے فلودے دا بھرا، آج تیرے امتحان میں چوتھی ذات آیا بیٹھا، یہ پتہ انہاں تمام احباب کو چوتھا پروگرام ہی میرا ایہو کہنتی کہ آج میں کوئی تھوں میں سواد نال ٹور چھوڑنا تو سبحان اللہ پڑھ، سبحان اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری جس کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، وہ تیری وہ تیری عطا کے تیور، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، وہ تیری عطا کے تیور، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں
سلامت میرا کام چل رہا ہے اوے کسی وقت یا محمد کسی وقت یا محمد کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا دم نزا بھی زباں پر دم نزا بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے دم نزا بھی زباں پر دم نزا بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے یاد آ رہا ہے کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید کوئی یاد آ رہا ہے کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید یہ جو سیل اشک حسرت یہ جو سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت تیرا آستاں سلامت تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت تیرے لطف خسروی پر تیرے لطف خسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون تیرے لطف خسروی پر تیرے لطف خسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون میرے دل گزر رہے ہیں میرے دل گزر رہے ہیں میرا کام چل رہا ہے میرے دل گزر رہے ہیں میرے دل گزر رہے ہیں میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری تیرا آستاں سلامت تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں سفر ہے سریلے لوگوں کو سن دے ہو کڑی دھوپ کے سفر میں کڑی دھوپ کے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر
کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حکومت۔ جب تک یہ کارخانہ قدرت چلے گا، حکومت اللہ کے محبوب نبی کے، اللہ کے محبوب نبی کی چلے گی۔ اس اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ اب وعدے کا وقت آ گیا ہے، اب وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ آج دل میں عہد کرنا ہے، دل میں وعدہ کرنا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی ذوق شوق اپنے سے اٹھائے تو بے شک اٹھائے۔ آج وعدہ کرنا، اگر وعدہ نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کبھی نہ بلانا اپنی محفل میں۔ جوش یہ پکی تے ٹھکی گالی وے مارکا، اے بیٹ آلے تے کچے آلے سن گھنو، دربار فتح شیر علیہ رحمت دے ارد گرد راہن اللہ ہر بندہ سن گھنے۔ جیڑا بندہ آئی دے کیتے ہوئے وعدے تے پورا نہ ریا، او بالکل میں کوئی نہ سدے، بالکل میں کوئی نہ سدے، میں نہ آساں، میں وعدہ تھا پیاں بھی میں نہ آساں۔ جیڑا میرے نال وعدہ وفا کرے سی، وہ سویرے سدے سے میں حاضر، اور شامی سدے سے میں حاضر، وہ گرمیاں سدے میں حاضر، اور سردیاں سدے میں حاضر۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وعدہ کرو کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کے گستاخ کسی کی محفل میں، چاہے وہ کوئی بولنے والا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے نہیں سنیں گے، اور اگر کوئی بلانے والا گستاخ ہے ہم اس کی محفل میں نہیں جائیں گے۔ پہلی گلت رائے ہک نہیں، گلت رائے ہے ہک نہ ترائے گالیں، جیڑا ترے ہاں تے میرے نال کرے سی پکا وعدہ، میرا ہی پکا وعدہ ہے، او جس ٹائم میں کو حکم دے سی حاضر، نہیں تا اللہ خیر کرے یہ ان کو خطیب بہویں تے میرے تے میرا رب کافی ہے۔ وہ تو خطیبہ دا محتاج تا ہو سکتا ہے، لیکن میں تو کہیں بندے دا محتاج نہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ تے تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کر دے۔ سن دے پہ ہو نا سارے، اے جیڑے میرے عقیدت مند بیٹھے ہو، میں اس تو ہٹ کے ہر بندے نال گل پیا کرے نا، کوئی بندہ میں کو نہ آکھے، بھول کے بھی نہ کھائے پہ، نہیں تو میں پھیلی تہاڈی ہو سی تے درگتی تہاڈی بن دی بیٹھی ہو سی۔ اے ذہن چ رکھائے گا، بل پیچھے شامت آونجنی وے، ہاں اے ذہن چ رکھو۔ بس نبی دے غلاماں کو تساں دعا کرو کہ بھئی میں سکون چ رہاں، نبی دے غلامی میں سکون چ رہاں، نہیں تا گستاخاں دی ریحت اگے ککھ نہیں وال بالکل کش ہی نہ راستے ہے، تا اگے ککھ نہ انہاں دے کول۔ جو شخص اللہ کے محبوب نبی کے اصحاب کے گستاخوں کی محفل میں جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے محبوب نبی کی اہل بیت کے گستاخوں میں جائے، مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، کسی ایک اللہ کے محبوب نبی کی اہل بیت کا جو منکر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے صحابی سے لے کر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی جتنے بھی ہے، پہلے سے لے کر آخری تک، اگر کسی کا پتہ چل گیا کہ کسی صحابی کی گستاخوں کی محفل میں وہ گیا ہے، آج میرا برملا اعلان ہے، اپنے دل میں جو بندہ کرتا ہے وعدہ، جلدی نہیں کرنا، اپنے ارد گرد دیکھو تمہارے رشتہ دار کتنے ہیں، تمہارے تعلق دار کتنے ہیں، تمہارے ہمسائے کتنے ہیں، تو سکنہ دے ہتھوں مجبور ہو، کیونکہ اللہ کو تو خیر تو منگ دے ہی نہیں ہے نا، تو لوگاں دے جو محتاج ہو، جڑا بندہ ہو بھی لوگاں دا محتاج ہو، اللہ تے کیا تقوی ہے، یہ دیکھ یہ میرا قریبی ہے، تے جڑا شاہ رکھ تو قریب بیٹھے ہوں دا احساس ہی کوئی نہیں۔
ہیں جی یہ تیرا خیال فلانا سی میرا بڑا خیال کر دے تے جائیں تے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان جن دی وجہ تو بنے اندر تے کوئی احساس ہی کوئی نہیں. یہ میں بالکل پکی بات، میں کوئی خطیبانہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ میں کوئی واز نہیں کر رہا، میں عہد لے رہا ہوں اور عہد دے رہا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ وعدہ کر کسی کی محفل میں، اور جس شخص نے وعدہ کرنا ہے وہ بلند آواز میں سبحان. کیمرے والا ہوں تو تگڑا تھی گھما میں کیمرہ میں دیکھ میں آپ کے انسان ہاتھ سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ بھی کھڑا کرے گا وہ بندہ تب تک ہاتھ نیچے نہیں. اور ڈاکٹر صاحب سن گئے تیرا فیلڈ ہی ہو جائے یہ نہ ہوئے کال کو تو آکے میں اسی کیا کرنا میں کھلانے بندہ تمہیں مجبور ہے جہاں مجبور ہے بالکل اٹھی کے مائیں سکتے کہ تلے منہ کر بے. لیکن روز معاشر اندھا حال بڑا برا ہومنے اندھا حال بڑا برا ہومنے دیکھ کنو من نہیں پک دین تے چاول ہی پک دین ٹھیک ہے نا نیازیں ہی پکتیں تے شرینیاں ہی ونڈین دیں یہ ہر شے قربان کرنی ہے بچاونا کے شے ایمان. ان سودا تو آدھے ہاتھ میں سودا تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا پتہ تو آپ کو لگے گا نا کہ چاول تے وڈے گوشت دیاں دیگاں تے حلیم تے من تے او جناب نان تو فلانی شے جو نبی کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہاتھ کھڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور سبحان اللہ کہنے کا وقت آ گیا ہے. جس نے ہاتھ کھڑا کیا اور قیامت کے دن اللہ کا محبوب نبی جانے اور اس کے اعمال جانے اور اس کی بخشش جانے. اور جس نے ہاتھ کھڑا نہ کیا وہ اپنی بخشش کا خود انتظام کرے. جو نبی کا گستاخ ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو نبی کے اصحاب کا گستاخ ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو نبی کی اولاد کا گستاخ ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان کی محفل میں جائے ان کے علماء کو سنے وہ ہماری محفل میں بے شک نہ آئے. اور جس نے کی ہے توبہ جس نے کیا ہے وعدہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق جان مال اولاد کی حفاظت فرمائے اور بوسیلہ مصطفیٰ کہ آج کا وعدہ ہو گیا پکا. اوے پکے ہو اے ڈھلا ہاتھ کیوں کیتا ہی صافے اللہ ہاتھ چاہ کہندے کو ڈردا بیٹھے اللہ سے بڑا اور کون ہے اللہ سے بڑا اگر کو ہے تو لا اگر نہیں ہے تو پھر خدا سے ڈر صرف خدا سے ڈر. میں کچھ نہیں مانگ رہا اپنے لیے میں تیرے ایمان کا فائدہ کر رہا ہوں میں تیری اولادوں کا فائدہ کر رہا ہوں میں جو تیرے موتا ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بتا رہا ہوں تجھے. تو میرے پہ احسان نہ کر اپنے اوپر کر اور اپنے کے اوپر کر. خدا را اس وعدے کو توڑنا مت خدا را اس وعدے کو توڑنا جس بندے نے جو وعدہ کیا ہے خدا را اس کو توڑنا مت اس وعدے کی لاج رکھنا. آج اللہ کے محبوب نبی کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو اللہ کے محبوب نبی کی محفل ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو اور جو وعدہ کر دیا ہے نا اب مر جانا بنتا ہے کٹ جانا بنتا ہے ڈوب مرنا بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے پھرنا نہیں بنتا. خدا را مجھ جیسا بندہ نبی کے در کا نوکر اگر یہ عہد لے رہا ہے اگر مجھے کسی بات کا خوف نہیں تو تجھے کس بات کا خوف ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مار دیے جائے گے نا تو کہیں رہنے قیامت تین کو ہے بندہ رہنا لا مرنا ذرا عقیدے کے ساتھ پتہ چلے پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جسم سے جب روح نکلتی ہے نا تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر جس کی خاطر مر رہا ہے تو جس کی خاطر مر رہا ہے جس کی خاطر روح آئی ہے اللہ نے جس کی نسبت سے بنایا ہے اس کی ذات پہ ذرا اپنے آپ کو قربان کر کے تو دیکھنا اپنے آپ کو قربان کر. خدا را یہ صرف آج کی تقریر اس طرح یہ جذبات نہ سمجھنا یہ حقیقت ہے. یہ قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا یہ جو آج عہد دیا ہے. لیکن عہد وہ دینا ہے کہ جس طرح واپس لوٹے ہو نا غلطیوں سے اسی طرح جس طرح اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو دودھ جو ہوتا ہے نا دویا ہوا وہ واپس نہیں جاتا اسی طرح واپس نہیں جانا کچھ نہیں ہوتا. نبی کی ناموس کی خاطر مر مٹنے کی باتیں تو کرتے ہو ایسی محفل کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جی ایسی محافل کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کی تمام فیوز و برکات تمام مہربانیاں علمدار اس کی پورے گھرانے اور جتنے بندے محفل میں آئے بیٹھے ہیں
جنہوں نے یہ گفتگو سنی ہے اللہ تمام کے شامل حال رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے صدقے ہمیں نبی کی غلامی عطا کرے، نبی کی غلامی میں زندہ رکھے اور نبی کی غلامی میں مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احباب بعد میں محفل سجائیں وہ اسی طرح خوبصورت انداز میں سجائیں۔ سمجھ آندی بھائی ہے؟ ہاں، محفلوں کا شوق ہے، محفل کو سجایا کرو، پتہ چلو نبی کے در کی محفل ہے۔ اچھا جے کو کاوڑ لگی بیٹھی ہے، اللہ کرے کو مزید کاوڑ لگے، تے جیڑا ٹھرا بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اندے جسم، اندی اولاد، اندے رزق، مال، جان کو ایویں ذکر مصطفیٰ نال مزید ٹھنڈک پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ